معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ آج ان وجوہات کو بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مڈل کلاس طبقہ مڈل کلاس ہی رہتا ہے۔ معزز سامعین، چند باتیں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مڈل کلاس اپنی شادی کے لیے ساری زندگی پیسہ جمع کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر وہ اتنا خرچہ کرتا ہے کہ پھر وہ قرضے میں ڈوب جاتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے، شادی تو ہر شخص کی زندگی کا ایک خاص پل ہے، زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے مڈل طبقے کے لوگ اتنا کوشش کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں کہ پھر وہ قرضے میں ڈوب جاتے ہیں۔ کپڑے ہو یا زیورات، مرج حال ہو یا ڈیکوریشن، گویا کہ وہ شادی کے رسومات پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنا بجٹ ہی بھول جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے، وہ شادی میں اس قدر خرچہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی اس پر اڑا لیتا ہے، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی شخص آ کر شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ شخص پھر اس طرح اپنی زندگی میں قرضوں میں ڈوب کر اپنے آپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ دیکھیے، ویسے تو شادی اگر دیکھے جائے تو بندے کو سادے طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت دی ہے تو پھر بھی آپ شادی کے لیے ایک بجٹ مقرر کر دے تاکہ فضول خرچی نہ ہو۔ مڈل کلاس کی غربت کی جو دوسری بڑی وجہ ہے ہمارے سامنے آ جائی ہے، وہ یہ ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ ہمیشہ برانڈ چیزوں کو استعمال کرنے کا سہارا لیتے ہیں۔ گویا کہ وہ اپنے آپ کو امیر دکھانے کے لیے برانڈ چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ برانڈ چیزیں پھر ہوتا یہی ہے کہ برانڈ چیزیں اگر عام طور پر اس کی ریٹ 1000 روپے ہے، تو اگر برانڈ کی چیز ہو تو وہ پھر 2000، 3000، 4000 تک بھی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو امیر دکھانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب موبائل ہے، وہ اس کی ضرورت اگر 20,000 روپے والی موبائل سے پوری ہوتی ہے تو بجائے وہ کہ وہ اپنے لیے آئی فون موبائل خریدتا ہے اور لوگوں سے قرض لے کر یہ سب کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، جتنے بھی بڑے مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، تو وہ اپنی زندگی میں سادہ چیزیں اور اپنی لباس اگر ان کا دیکھے تو وہ اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ان کی زندگیوں میں اس طرح چیزیں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے امیر ہونا، ایک ہوتا ہے امیر دکھنا۔ امیر ہونا الگ بات ہے، امیر دکھنا الگ بات ہے۔ امیر ہونے کی کوشش کرے، نہ کہ امیر دکھنے کی کوشش۔ مڈل کلاس کی اگر غربت کی جو تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے مڈل کلاس مڈل ہی رہتا ہے، وہ پھر ترقی نہیں کرتا۔ مڈل کلاس کے لوگوں کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی سرکاری نوکری ملے، یا ان کی زندگی کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بنے۔ پھر ڈاکٹر انجینئر بنانے میں پھر وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کالج یا یونیورسٹی کا اس کے لیے انتخاب کر دیتا ہے۔ پھر اس کے پیسے اور اس کی فیس اپلوڈ کرنے کے بجائے وہ پھر اپنے جائیداد وغیرہ سب کچھ اس کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ یا ہوتا یہی ہے کہ اگر اپنے ملک میں اس کو کوئی اچھا اسکول یا کالج یونیورسٹی نہ ملتا ہو تو وہ باہر ملک کے لیے اس کو کیا کر دیتا ہے، روانہ کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر نہ بنائیں، لیکن یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ بے شک اس چیزوں کو فالو کریں، بے شک آپ اپنے بیٹے کو انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں، لیکن لوگوں سے کھینچ تان کر قرضہ لے کر اپنی بچوں کو پڑھائی پر لگانا اور اسی طرح اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا، تو یہ آپ کی زندگی میں کیا ہوگی؟ پھر آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر بوجھ ہوگی۔ دیکھیے، اگر آپ کا مقصد ڈاکٹر بننے میں پیسہ کمانا ہے یا انجینئر بننے میں پیسہ کمانا ہے، تو صرف ڈاکٹر بننے میں یا انجینئر بننے میں پیسہ نہیں آتا، بلکہ پیسہ کمانے کے اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں۔ آپ کبھی زندگی میں دیکھیے، آپ جس بچے کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں، آپ کبھی اس کی زندگی میں اس کی خواہش کو دیکھیں کہ اس کی کیا خواہش ہے۔ آیا میں اپنی خواہش کو زبردستی تو اس کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اپنی اولاد کو
ایک اچھا اسکل سکھائے. ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ صرف ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو تو اس کو پیسے ملیں گے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو یہ سب کچھ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تب یہ آپ کر سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں. آپ اپنے بچے کو ایک اچھا اسکل سکھائے تاکہ پھر مستقبل اس کا اچھی طریقے سے گزر جائے. مڈل کلاس کی غربت کی جو وجہ ہے وہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مڈل کلاس طبقے کے لوگوں کو اکثر کامیابی جلدی چاہیے ہوتی ہے. ان کو پیسے اور ان کو کامیابی راتوں رات ہی چاہیے ہوتی ہے. آپ نے سوشل میڈیا استعمال کیا ہوگا، آپ بخوبی واقف ہوں گے. آپ کو سوشل میڈیا پر ہزاروں ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ اوپر تمبل لگا کے انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک دن میں 1 لاکھ روپے کمائے اور ایک دن میں 50,000 کمائے. اسی طرح کی تمبل وہ لگا رہا ہوتا ہے. تو ان کی چکروں میں سب سے زیادہ پسنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہی مڈل کلاس کی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو راتوں رات اپنے آپ کو امیر بنانے کی خواہش میں ہوتی ہے اور ان کو کامیابی جلدی چاہیے ہوتی ہے. دیکھیے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کو اس نے کہا ہوگا کہ آپ مجھے مہینے میں 30 لاکھ روپے دے تو میں اس کا ڈبل کر کے آپ کو دے دیتا ہوں. حالانکہ اس طرح وہ بہت سارے لوگوں سے اس نے پیسہ کھایا ہوا ہوگا، لیکن مڈل طبقے کے لوگ اس چکروں میں بھی پھنس جاتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کو پریشانی ہی کی طرف دھکیل دیتا ہے. دیکھیے مڈل طبقے کی جو غربت کی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک کار خریدنے کے لیے، دیکھیے کار ایک ضرورت ہے، انسان کی سواری ایک ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو اپنے لیے اتنا بڑا کار خرید لیتے ہیں کہ جس کا برداشت سے ہماری برداشت سے ہماری بس سے وہ باہر ہوتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی سے قرض لے کر وہ کار خرید لیتے ہیں، پھر اس کا بوجھ ہمارے اوپر ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایک اچھا کار ہو، بلکہ آپ کے پاس صرف ضرورت کے مطابق کار ہو. آپ کے پاس جتنا خرچہ ہے، جتنا آپ برداشت کر سکتے ہو، اس کے مطابق آپ کار خریدیے اور زندگی کا سفر اسی طرح گزاریے. نہ کہ اپنے اوپر بوجھ ڈال کر آپ بڑے کار خریدیں یا زندگی میں اس طرح کی سہولتیں خریدیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو. معزز سامعین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے اپنے ساتھ نوٹ کی تھی. اسی طرح کی معاشرے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کا تعلق مڈل طبقے کے ساتھ ہے، آپ معاشرے میں ایک مڈل طبقے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو ان باتوں پر آپ آج سے عمل کرنا شروع کریں کہ آیا میری زندگی میں ان باتوں میں سے کوئی بات تو ہے نہیں، یا میں ان میں سے کوئی ایک بات میں مبتلا تو نہیں ہوں. معزز سامعین، اس ٹاپک کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم زندگی میں پریشانیوں سے نکل کر خوشیوں کی طرف قدم بڑھائیں. یقین مانیں بہت ساری چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو خود پھنسایا ہے. وہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی ایسی دنیاوی راحت اور سہولت حاصل کرنے کے لیے ہم ایک ایسے حرکت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہم ساری زندگی پریشان رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکالیں، شکر گزار بنے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے. اپنی سوچ اور اپنی وسعت کے اللہ رب العزت نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس سے پر شکر ادا کریں. دیکھیے دنیا ہے، یہاں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے اور مڈل طبقے کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے پیچھے لگانا کہ جس کی وجہ سے آپ کو پھر پریشانی ہوتی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب، اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.